اخروی کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اخروی کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اس راہ پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے جو آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے اخروی کامیابی کیسے ملے۔ گزشتہ لیکچر کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا کی کامیابیاں اپنی جگہ پر اہم ہیں، بجا ہیں، اسلام ان سے منع نہیں کرتا بلکہ ان کو حاصل کرنے کا اجازت بھی دیتا ہے، ان کا حکم بھی دیتا ہے، مگر دنیاوی کامیابی کا اصل پیمانہ نہیں ہے، حقیقی معیار نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان آخرت میں اللہ کی نگاہوں کے اندر کامیاب ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخروی کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اخروی کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اس راہ پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے جو آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارہ کے اندر ایک صورت ہے، چھوٹی صورتوں میں سے، جس کو سورہ العصر کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کا اور حقیقی کامیابی کا ایک پورا مکمل کرائیٹیریا ہمیں دیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی مختصر ہے، مگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنی وسیع ہے، اتنی جامع ہے کہ اہل علم کے نزدیک اگر قرآن کو ایک پورا درخت قرار دے دیا جائے تو سورہ العصر کو اس درخت کا بیج کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے، اسی طرح سورہ العصر کے اندر پورا قرآن چھپا ہوا ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس صورت کے حوالے سے ایک قول ہے، کہتے ہیں لو تدبر الناس ھذہ سورہ، اگر لوگ اس صورت کے اوپر تدبر کریں، اس پر غور و فکر کریں تو لواسعتہم، ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول اس سورہ مبارکہ کے متعلق یہ ہے کہ لو لم ینزل من القرآن سواہا لکفت الناس، اگر قرآن مجید کے اندر سوائے سورہ العصر کے اور کچھ بھی نازل نہ ہوا ہوتا، یعنی صرف سورہ العصر ہی نازل ہوئی ہوتی تو لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے سورہ مبارکہ کافی تھی۔ اب اس میں کہا کیا گیا ہے؟ ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے جو قسمیہ الفاظ، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ دوسری آیت میں بتایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ کلہم، قرآن نے بغیر کسی تخصیص کے انسان کے اوپر الف اور لام کا جو لفظ استعمال کیا گیا الانسان، اس سے مراد پوری نوع انسانیت ہے، ٹوٹلی، یعنی انسان بحیثیت ایک جنس کے ساری کی ساری نوع انسانیت اس کے اندر شامل ہے۔ اب قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک کلہم، ساری نوع انسانیت خسارے میں جا رہی ہے۔ اب قطع نظر اس کے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے، کوئی محل میں رہ رہا ہے یا جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کوئی اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، کوئی ایک زمانے میں ہے یا کسی دوسرے زمانے میں، جب قرآن کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک پوری کی پوری نوع انسانیت جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی کلہم، امارت اور غربت سے قطع نظر سب کے سب لوگ خسارے میں ہیں۔ اور تیسری آیت میں قرآن بتا رہا ہے کہ اس خسارے سے بچیں گے کون سے لوگ؟ فرمایا وہ بچیں گے جن کے اندر آگے تیسری آیت میں بیان کردہ 4 خوبیاں ہوں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندر 4 باتیں ہوں، نمبر 1 ایمان، اور نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 دوسروں کو حق کی تلقین کرنا، وصیت کرنا، تبلیغ کرنا، اور نمبر 3 دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا اور خود اس راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ اب یہ جو 4 باتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی 2 کا تعلق انسان کی پرسنل اصلاح کے ساتھ ہے، ذاتی اصلاح کے ساتھ، ایمان اور اعمال صالحہ، اور اگلی 2 کا تعلق جو ہے وہ سوسائٹی کی اصلاح کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن پر دوہری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک طرف تو اسے خود اپنی اصلاح کرنی ہے
اور دوسری طرف اپنی استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق ارد گرد کے ماحول میں بھی جتنی کہ اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، دوسروں کو بھی اصلاح کی سمت میں لانے کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ تو یہ 4 خوبیاں قرآن کی اس آیت کے بقول جس انسان کے اندر آ گئیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے، سرخ روح ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کس پوزیشن میں ہے، کس میں نہیں ہے۔ اور جس میں یہ 4 نہ آ سکیں یا ان میں سے بعض نہ آ سکیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا کامیاب ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں کامیابی کا حقیقی معیار دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔